السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 5ویں کلاس کا سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں. یہ ایک خط ہے جو ایک طالب علم نے اپنے بھائی کو لکھا ہے. تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو تمام یہ پڑھ کے بھی سنا سکوں اور آج ہی ہم اس کی مشق بھی مکمل کریں گے. چلتے ہیں اسکرین کی جانب. السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 5ویں کلاس کا یعنی کلاس 5 کا سبق نمبر 10 یہ پڑھیں گے اور اس کی مشق بھی کریں گے. تو یہ جو سبق ہے آپ کا، اس کا نام ہے بھائی کے نام خط. اس مضمون کا نام ہے بھائی کے نام خط. اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ اس کے تدریسی مقاصد جو ہیں یہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ بچوں کو کمپیوٹر کی اہمیت سے آگاہ کرنا کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے، بچوں کو انٹرنیٹ اور ای میل کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنا، بچوں کو خط لکھنے کا طریقہ بتانا اور بچوں کو خط لکھنے کی ترغیب دینا. تو یہ اس کے تدریسی مقاصد تھے. اب چلیں آگے چلتے ہیں. یہ خط دیکھیں شروع ہوتا ہے تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ خط میں جب آپ کسی کاغذ پر خط لکھتے ہیں تو دائیں ہاتھ پہ سب سے اوپر آپ کو پہلے اس جگہ کا نام لکھنا پڑتا ہے جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ لکھا ہے لاہور. لاہور 25 اکتوبر 2015. اس کے بعد شروع کرتے ہیں جس کو آپ نے خط لکھنا ہے اس کا نام لکھنا ہے اور القاب و آداب لکھنے ہیں کہ مطلب وہ آپ کو بھائی کو لکھ رہے ہیں یا والد کو لکھ رہے ہیں یا کسی اور کو لکھ رہے ہیں، دوست کو لکھ رہے ہیں. تو ہر جو آپ جس کو بھی آپ خط لکھتے ہیں اس کا جو آپ سے جو رشتہ ہے اس کے حساب سے آپ کو القاب و آداب لکھنے پڑتے ہیں. چونکہ یہ بھائی کو لکھا جا رہا ہے لکھا ہے اس لیے یہاں پہ لکھا ہے پیارے بھائی محمد علی. اگر یہ کہیں والد کو لکھا جاتا تو قبلہ و کعبہ آپ لکھتے. استاد کو لکھا جاتا تو محترم فلاں استاد مطلب مہربان استاد. اس طرح سے القاب و آداب ہوتے ہیں. تو پیارے بھائی محمد علی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں کوئی ایسے مشکل الفاظ ہوں تو آپ کو اس کے تلفظ کا پتہ چل سکے. تو شروع ہوتا ہے جناب یہ خط کہ پیارے بھائی محمد علی، السلام علیکم. آپ کا خط ملا، گھر کے حالات سے آگاہی ہوئی. میں بھی یہاں ہاسٹل میں خیریت سے ہوں. یہاں میں اکیلا نہیں، میری طرح بہت سے بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سے دوری کا احساس شدت سے ہوتا ہے. میں آپ کے اس خط کا جواب ای میل کے ذریعے دینا چاہتا تھا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ آپ نے خط لکھا ہے تو میں بھی آپ کو خط لکھوں. آپ نے اپنے خط میں مجھ سے اسکول کے کمپیوٹر لیب کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ کیسی ہے اور میں اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہوں. پیارے بھائی، ہمارے اسکول کی کمپیوٹر لیب میں بہت سے کمپیوٹر موجود ہیں. ہر بچہ کمپیوٹر ٹیچر کی رہنمائی میں ہر روز تقریباً 1 گھنٹہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے. میں جب گھر میں تھا تب بھی کمپیوٹر استعمال کرتا تھا، لیکن اس کی اصل افادیت مجھ پر اب ظاہر ہوئی ہے. افادیت یعنی اس کا فائدہ، اصل افادیت مجھ پر اب ظاہر ہوئی ہے. ہماری لیب میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے. انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح کہا جا سکتا ہے. یہ جیسے انسان میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں. اسی طرح کمپیوٹر میں جو اس کی جو روح ہے وہ ہے انٹرنیٹ، کیونکہ اس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ تو کمپیوٹر سے آپ کام تو لے سکتے ہیں لیکن وہ پھر بڑے محدود پیمانے پر، یعنی آپ سے کوئی چیز ٹائپ کرنے اس میں لکھ لیں، کوئی جو سیو کی چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بغیر انٹرنیٹ کے بھی. لیکن یہ کہ پہلے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس میں کچھ سیو کر لیا ہو، یا آپ کیلکولیٹرز کے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں چھوٹی جو اس میں آلریڈی یعنی پہلے سے اس میں موجود ہیں. ان کو تو آپ ان تک تو آپ کی رسائی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے مزید معلومات حاصل کرنی ہے، دنیا بھر سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے، تو وہ بغیر انٹرنیٹ کے ممکن نہیں ہوتا. تو یہی اس میں لکھا ہوا ہے
کہ انٹرنیٹ کے بغیر کمپیوٹر محدود پیمانے پر کام کرتا ہے، لیکن انٹرنیٹ کی سہولت ہو تو اس کے ذریعے آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے اپنے کسی بھی دوست کو ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل الیکٹرانک میل کہلاتی ہے، ای میل جو کمپیوٹر کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ ای میل سے مطلب مراد یہ ہے کہ یہ برقی خط، اس کو اردو میں ترجمہ آپ کریں گے ای میل کا تو وہ ہو جائے گا برقی خط، یہ برقی پیغام۔ تو ای میل کر سکتے ہیں، اسی ای میل کے ذریعے ہم مختصر پیغامات، مضامین اور تصاویر چند سیکنڈ میں بیٹھے بٹھائے اپنے دوستوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اب کمپیوٹر کا کام موبائل فون سے بھی لیا جانے لگا ہے۔ میں نے بھی اپنا ای میل اکاؤنٹ بنا لیا ہے اور اس کے ذریعے مجھے بھی ای میل بھیجی جا سکتی ہے۔ کل ہی میرے کمپیوٹر کے ٹیچر نے بتایا کہ کمپیوٹر کے تمام حصوں کے الگ الگ نام ہیں۔ اس کی اسکرین کو مانیٹر کہا جاتا ہے، یہ جس پہ آپ دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے نا آپ کو لکھا ہوا یا کوئی تصویر نظر آتی جس چیز پہ، اس کو کہتے ہیں مانیٹر۔ اس کی اسکرین کو مانیٹر کہا جاتا ہے۔ ہم کمپیوٹر پر جو کام کرتے ہیں وہ مانیٹر پر دکھائی دیتا ہے۔ کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے کی بورڈ اور ماؤس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کی بورڈ پر مختلف بٹن ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر سے طرح طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ ماؤس کسی آپشن کو کلک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کا ایک حصہ سی پی یو کہلاتا ہے۔ یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا مخفف ہے۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا مخفف ہے۔ مخفف سے مراد یہ تخفیف، یعنی شارٹ لفظ سی پی یو، تو اصل ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ جب آپ سی پی یو لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا مخفف، اس کا شارٹ فارم ہے اس کی۔ سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کمپیوٹر میں ہم بہت سی کتابیں محفوظ کر سکتے ہیں۔ ضرورت کے وقت ہم کسی بھی کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پرنٹر کے ذریعے اس کا پرنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے میرا یہ خط آپ کو 2-3 دن میں مل جائے گا۔ ملنے پر مجھے ای میل کے ذریعے اطلاع دے دیجیے گا۔ میرا ای میل ایڈریس ehsan14@gmail.com ہے۔ مجھے آپ کی ای میل کا شدت سے انتظار رہے گا۔ آپ کا بھائی احسن۔ اب اس میں جو خاص الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ خیریت مطلب ہے کہ اس کی جو خیر و عافیت، اس کی صحت کے بارے میں معلوم، بھائی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا۔ خیریت سے مراد یہ ہے کہ ان کا حال چال پوچھنا۔ رہنمائی سے مراد ہے کہ کسی کو کوئی چیز بتانا، یعنی کوئی چیز سمجھانا، اس کو کہتے ہیں رہنمائی۔ تقریباً کا مطلب ہے کہ یعنی تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ، وہ اسے کہتے ہیں تقریباً، یہ اس میں وہ پوری پیمائش نہ ہو بلکہ یا پوری بات نہ ہو، تھوڑی کمی یا تھوڑی بیشی، تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقریباً۔ احتیاطاً یعنی بہت احتیاط کے ساتھ، بہت آہستگی سے، بہت احتیاط کے ساتھ۔ افادیت کہتے ہیں اس کا فائدہ، افادیت نکلا ہے فائدے سے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے۔ محدود کہتے ہیں کسی چیز کو کم کر دینا، یعنی اس کو کسی جگہ پہ قید کر دینا، حدود قائم کر دینا۔ اس کی حدود سے نکلا ہے محدود، یعنی آپ نے جو لائن لکیریں کھینچ دی اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ محدود ہو جائے گا اس میں، تو حدود کے اندر، محدود کہتے ہیں حدود کے اندر۔ مضامین مضمون کی جمع ہے، مضمون کی جمع مضامین۔ مخفف کہتے ہیں تخفیف کرنے کو، یعنی اس کو کم کر دینے کو، جیسے سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا جو مخفف ہے وہ ہے سی پی یو۔ تو یہ جناب آپ کا مضمون ہے۔ اب ہم اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی مشق۔ کس کی مشق کر رہے ہیں ہم؟ 5ویں کلاس کے سبق نمبر 10 کی، جس کا عنوان ہے بھائی کے نام خط۔ اب ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس کا جز الف ہے، احسن کس شہر میں رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے لاہور میں۔ جز ب، کمپیوٹر لیب میں کتنے کمپیوٹر ہیں؟
اس کا جواب ہے بہت سے۔ سوال جیم، کمپیوٹر کے اسکرین کو کیا کہتے ہیں؟ مانیٹر۔ کیا کہتے ہیں؟ مانیٹر۔ اس کا سوال نمبر 1 کا جز دال ہے، کمپیوٹر کا دماغ کیسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سی پی یو کو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے۔ احسن نے خط کس کا نام لکھا؟ اس کا جواب ہے اپنے بھائی محمد علی کو۔ اب سوال نمبر 2، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔ تو چلیں پر کرتے ہیں۔ الف، میں یہاں ڈیش میں خیریت سے ہوں۔ کہاں ہوں؟ ہاسٹل میں۔ میں یہاں ہاسٹل میں خیریت سے ہوں۔ بے، ہر بچہ ڈیش کمپیوٹر استعمال کرتا ہے۔ کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ۔ جیم، سوال جیم، لیب میں ڈیش کی سہولت بھی ہے۔ کس کی سہولت ہے؟ انٹرنیٹ کی۔ سوال دال، انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی ڈیش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روح۔ انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح کہا جاتا ہے۔ اب اس کا جز ہے کہ ای میل کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیش چند سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں۔ کیا بھیج سکتے ہیں؟ پیغامات۔ ای میل کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات چند سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو ہم نے ٹک کی جگہ اس کو یلو سے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ نمبر 1 ہے، اس کا الف ہے، انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی ڈیش کہا جا سکتا ہے۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ روح، تصویر، زبان یا آنکھ؟ تو صحیح جواب ہے روح۔ بے، سی پی یو کمپیوٹر کو ڈیش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، خراب کرتا ہے یا کنٹرول کرتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے کنٹرول کرتا ہے۔ جیم، پرنٹر کے ذریعے ہم ڈیش حاصل کرتے ہیں۔ کیا حاصل کرتے ہیں؟ تصویر، پرنٹ، کتاب یا کاغذ؟ تو صحیح جواب ہے پرنٹ حاصل کرتے ہیں۔ آگے چلیے، سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پہلا لفظ ہے حالات۔ حالات کا ہم نے جملہ بنایا ہے، آپ کی مالی حالات کچھ اچھے نہیں لگتے۔ تو اس میں حالات کا لفظ آ گیا۔ دوسرا لفظ ہے اکیلا۔ اکیلا کا جملہ بناتے ہیں، میرا بھائی امریکہ چلا گیا، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ پھر ہے لفظ فائدہ۔ فائدہ کا جملہ بنانا ہے تو اس کا جملہ ہم نے یوں بنایا ہے کہ اچھے کاموں کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ اچھے کاموں کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ پھر لفظ ہے حکم۔ حکم کا جو جملہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اچھے بچے اپنے ماں باپ اور استاد کا حکم مانتے ہیں۔ پھر لفظ ہے صفحہ۔ صفحہ کا ہم نے جملہ بنایا ہے کہ صفحہ نمبر 4 کھولو تو آج کا سبق مل جائے گا۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اس سبق میں 2 الفاظ تقریباً اور احتیاطاً تنوین یعنی 2 زبر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ تقریباً یہ تقریباً کے اوپر 2 زبر ہوتے ہیں، اسی کہتے ہیں تنوین یعنی 2 زبر۔ آپ درج ذیل الفاظ میں تنوین استعمال کیجیے اور نئے الفاظ بنائیے۔ چلیں ہم بھی بناتے ہیں۔ عادت، عادت کا جو تنوین کے ساتھ استعمال جو لفظ بنتا ہے وہ ہے عادتاً۔ عادتاً، ٹھیک ہے جی۔ عین الف دال تے الف تا اور اس کے بعد دو زبر، عادتاً۔ فطرت، فطرتاً۔ شرع، شرعاً۔ غالب، غالباً۔ تو یہ ہو گیا جناب۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، وہ الفاظ جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوں حرف ندا کہلاتے ہیں۔ حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف ندا یعنی جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو کہتے ہیں حرف ندا۔ مثلا لوگو، تو لوگوں کو پکار رہ جا رہا ہے نا، لوگو، تو حرف ندا کی ایک علامت ہوتی ہے، یہ ایک لمبا سا وہ ہوتا ہے ڈیش اور اس کے نیچے پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کو یہ حرف ندا کے آگے لگتا ہے۔ تو مثلا لوگو، مسلمانوں، ارے بھائی، دوستوں، بچوں، یہ سب حرف ندا سے کہ سب یہ پکارا جا رہا ہے، ان کو حرف ندا کہتے ہیں پکارنے کو۔ تو یہ لوگو پکارا جا رہا ہے نا، لوگو، مسلمانوں، ارے بھائی، دوستوں،
بچوں، تو یہ سب لوگ چونکہ پکارا جا رہا ہے اس لیے ان کو حرف ندا کہتے ہیں. تو ان حروف کے سامنے لگائی گئی علامت، اس کو ایسی جو علامت ہے یہاں پر یہ ڈنڈا تھا اور اس کے نیچے پوائنٹ، اس کو ندائیہ کہتے ہیں. آپ ذیل جملوں میں حرف ندا کے سامنے ندائیہ کی علامت لگائیے. چلیے ہم لگاتے ہیں یہ دوستو، تو دوستوں کا آگے ہم نے حرف یہ علامت جو ہے یہ لگانی ہے. تو یہ بن جائے گا دوستو آؤ سیر کو چلیں، یعنی دوستوں کو ہم نے پکارا کہ آؤ سیر کو چلیں. اگلا ہے بچوں بھاگو بارش آ گئی. بچوں، اس کے آگے حرف ندائیہ لگا دیا ندائیہ، تو یہ ہو گیا بچوں بھاگو بارش آ گئی. جیم، ارے بھائی میری بات سنو. تو ارے بھائی کے آگے آپ نے ندائیہ لگا دیا تو بن گیا ارے بھائی میری بات سنو. اس کے بعد آگے لوگو میری بات سنو، تو لوگوں کے آگے ندائیہ بھی لگا دیا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ لوگو میری بات سنو. اس طرح ہے مسلمانوں ایک ہو جاؤ. تو آگے آپ نے ندائیہ لگا دیا تو کیا بن گیا؟ مسلمانوں ایک ہو جاؤ. تو اب اس نے ان کو پکار کے ان کو کہا. تو یہ ندائیہ کہتے ہیں پکارنے کو. سوال نمبر 7 ہے ایسا کلمہ جس سے کسی کا کام کرنا یا ہونا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے. یعنی کوئی کام اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو جو کام ہے اس کو کہتے ہیں فعل، مطلب کیا کر رہا ہے وہ، کسی کام کرنے کو فعل کہتے ہیں. جبکہ کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، اور جس پر کوئی فعل یا جو کام کیا جا رہا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. مثلا احسن نے خط لکھا. اس مثال میں احسن فاعل ہے، لکھا فعل ہے اور خط مفعول ہے. اب اس میں نیچے یہ لکھتے ہیں کہ دی گئی مثال کے مطابق فعل، فاعل اور مفعول الگ الگ کیجیے. تو چلے ہم الگ الگ کرتے ہیں. جملہ ہے عرفہ نے سیب کھایا. تو فاعل کیا ہوا اس میں؟ عرفہ. عرفہ کام کرنے والا عرفہ ہے نا، تو عرفہ فاعل ہو گیا. فعل کیا فعل کیا؟ کھایا. تو کھایا فعل ہو گیا. اور مفعول کس کو کھایا؟ سیب کھایا. تو سیب جو ہے وہ مفعول ہے. احمد نے کتاب خریدی. تو احمد جو ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ احمد یہ کام کس نے کیا؟ احمد نے. تو احمد فاعل ہو گیا. خریدی جو ہے یہ خریدنا فعل ہے کہ اس نے کیا کام کیا؟ خریدی. لہٰذا کام جو ہے وہ خریدی فعل آ گیا. اور مفعول کیا چیز خریدی؟ کتاب مفعول بن گیا. اسی طرح طلحہ نے اخبار پڑھا. طلحہ فاعل ہے، پڑھا فعل ہے اور اخبار مفعول ہے. اسی طرح طلحہ نے دودھ پیا. تو طلال نے دودھ پیا. تو طلال جو ہے وہ فاعل ہو گئے، پیا جو ہے وہ فعل ہو گیا. اور کس نے کیا پیا؟ دودھ. تو دودھ مفعول ہو گیا. شمائلہ نے جوتے خریدے. شمائلہ فاعل ہے، خریدے جو ہے وہ فعل ہے اور مفعول جو ہیں وہ جوتے ہیں. اب سوال نمبر 8، حرف عطف واو اور وہ حروف ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں. واو اور مثلا دل و دماغ، کی بورڈ اور ماؤس. واو کے استعمال سے دی گئی مثال کے مطابق مرکب الفاظ بنائیے. چلو ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ہم بناتے ہیں اس کو. شام سحر، مرکب الفاظ کیا بن گیا؟ شام و سحر. اب آگے گل بلبل، تو اس کا مرکب لفظ کیا ہو گیا؟ گل و بلبل. پھر ہے ملک قوم، تو اس کا مرکب لفظ بن گیا ملک و قوم. پھر ہے شمس قمر، تو اس کا مرکب لفظ بن گیا شمس و قمر. پھر ہے گل خار، تو اس کا جو لفظ ہے گل اور خار. گل اور خار، یہ اور بھی وہی لفظ ہے جو دو جملوں کو ملاتا ہے. اچھا برا، اچھا اور برا. لہٰذا یہ آپ کے مرکب الفاظ بن گئے. اگلا ہے جناب خط لکھنے کا طریقہ. سب سے پہلے صفحے کے انتہائی دائیں طرف مقام اور اس کے نیچے تاریخ لکھیے. نئی سطر میں مکتوب علیہ کو مناسب انداز میں مخاطب کیجیے اور السلام علیکم لکھیے. اس کے بعد خط کا مضمون لکھیے. آخر میں صفحے کے انتہائی بائیں طرف اپنا نام لکھیے. مثال کے طور پر آپ اپنے والد کے نام خط لکھتے ہیں تو یوں لکھیں گے امتحانی مرکز نہ لکھیں، آپ اپنے گھر کا ادارہ لکھ دیں جہاں آپ رہتے ہیں. لاہور لکھ دیں، رال پنڈی لکھ دیں، مری لکھ دیں، دینا لکھ دیں، جہلم لکھ دیں، گجرات لکھ دیں، گجراوالا لکھ دیں. کچھ بھی جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ لکھ دیں. وہ لکھنے کے بعد نیچے آئے یہاں پہ تاریخ لکھ دیں. اس کے نیچے
اس کے آگے لکھیں جیسے والد صاحب کو خط لکھا ہے تو محترم والد صاحب السلام علیکم. اس کے بعد آپ نے سب جو تحریر لکھنی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے والد صاحب کو, اور آخر میں یہاں پر الٹے ہاتھ پہ کی طرف نیچے آپ کا بیٹا محمد اسلم. اچھا, اب انہوں نے پوچھا ہے کہ سوال نمبر 9 میں کہتے ہیں کہ دی گئی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے گرمی کی تعطیلات ایک ساتھ گزارنے کے لیے دوست کے نام خط لکھیے. تو یہ ختم میں آپ کے لیے لکھ دیا ہے. یہ دیکھیے, یہ ہے دوست کو خط. یہ ہم نے لکھا راولپنڈی 2 نومبر 2020. اب اس کو ہم نے مخاطب کیا ہے کہ میرے عزیز دوست امجد, اور یہ آگے ندائیہ لگا دیا تھا کہ ہم نے امجد کو پکارا نا, میرے دوست امجد, میرے عزیز دوست امجد, السلام علیکم. میں بخیریت ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں. آپ سے ملاقات ہوئے بہت دن بیت گئے. دل چاہتا ہے ہم دونوں پھر مل بیٹھیں اور گزرے دنوں کی یاد تازہ کریں. ابو اور امی نے ان گرمی کی چھٹیوں میں مری جانے کا پروگرام بنایا ہے. میں نے اپنے ابو سے آپ کو بھی ساتھ لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے بخوشی اس تجویز سے اتفاق کیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بلا لو. اگر آپ اپنے ابو سے اجازت لے کر اس مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں میرے پاس آ جائیں تو ہم سب مل کر مری کی سیر کو جائیں گے. آپ اس سلسلے میں مجھے جلد آگاہ کر دیں تاکہ پروگرام کو مکمل کیا جا سکے. اپنے ابو اور امی کو ہم سب کی جانب سے سلام عرض کر دیں. آپ کا دوست محمد وسیم. تو یہ ہم نے خط آپ کے لیے لکھ دیا ہے. اب اس کے آگے سرگرمیاں ہیں. سرگرمیاں کیا ہیں اس وقت میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ ہاسٹل, ای میل, کمپیوٹر, لیب, ٹیچر, انٹرنیٹ, موبائل فون, مانیٹر, کی بورڈ, ماؤس, بٹن, آپشن, کلک, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, کنٹرول. اور پرنٹر کو اپنے انگریزی کے استاد صاحب سے پوچھ کر اپنی کاپی پر انگریزی میں لکھیے. تو دیکھیے یہ ہم نے آپ کے تمام یہاں لکھ دیا. ہاسٹل, ای میل, کمپیوٹر, لیب, ٹیچر, انٹرنیٹ, موبائل فون, مانیٹر, کی بورڈ, بٹن, آپشن, کلک, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, کنٹرول اور پرنٹر. یہ ہم نے آپ کے لکھ دیا. تو آج آپ کا یہاں پہ یہ سبق نمبر 5 اور اس کی مشق کلاس 5th کلاس کا سبق نمبر 10 یعنی بھائی کے نام خط, یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے ہم نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا پورا سبق بھی, اور اس کی آج یہاں پہ ہم نے آپ کو مشق بھی کر کے دکھا دی. تو لہٰذا یہاں پر یہ سبق آپ کا ختم ہوتا ہے. تو عزیز طلباء, یہاں آج آپ کا یہ سبق نمبر 10 5ویں کلاس کا سبق نمبر 10 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کی مشق بھی مکمل کر لی ہے. تو آپ آئندہ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن جانے سے پہلے یہ ضرور عرض کروں کہ دیکھیں ہم اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں, اور ان اسباق کو بنانا اور پھر اس کو ریکارڈ کرنا اور اس کو پھر یوٹیوب پہ آپ کے لیے شائع کرنا, اس میں خاصی محنت ہوتی ہے. تو اس محنت کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں. اور مجھے معلوم ہے ڈیٹا میں سب میرے پاس آتا ہے کہ اس کو ماشاءاللہ کافی لوگ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن سبسکرائب اتنے لوگ نہیں کر پا رہے. تو اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو یہ پھر چینل کامیاب نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے تمام بچے اس سے استفادہ حاصل کریں, تو اس لیے آپ اس کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی توجہ سے اس کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. تو آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ.